بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر قدر کے معنی آتے ہیں عزت کے، شرافت کے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جو لوگ اس رات میں عبادت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے ہاں ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے، عزت اور شرافت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ان کی عزت قدر اللہ کے ہاں بڑھ جاتی ہے اس رات کی وجہ سے۔ اور اس رات کے اندر قدر کا ایک معنی علماء اکرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ قدر کا معنی فیصلے۔ اب یہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں تو کوئی شک نہیں، جو فیصلے ہوتے ہیں انسان کی زندگی، موت، رزق کس کو کتنا ملے گا، یہ شب برات میں فیصلے ہو جاتے ہیں۔ لیکن لیلۃ القدر میں یہ سارے فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، ان کے سپرد کر دیے جاتے ہیں اس رات کے اندر۔ لیلۃ القدر کی آج کی اس مجلس میں ہم 5 خصوصیات ذکر کریں گے۔ پہلی خصوصیت لیلۃ القدر کی یہ کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اس لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا گیا۔ پھر آسمان دنیا سے دنیا میں اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بقدر ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، 23 سال کا عرصہ لگا۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں لیلۃ القدر کی رات میں اتارا ہے۔ اس کے بعد پر رفتہ رفتہ جو ضرورت تھی اللہ رب العزت اس کو اتار کرے۔ لیلۃ القدر کی دوسری خصوصیت یہ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی جو عبادت ہے یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اب جو 1000 مہینے کی جو اللہ نے ایک لمٹ رکھی ہے یہ بتانے کے لیے کئی 1000 مہینے عبادت اس کی بہتر افضل ہو سکتی ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا جس نے 83 سال عبادت کی اور 83 سال میں کوئی بھی اللہ رب العزت کی آنکھ چپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام حیران بھی ہوئے، تھوڑے مایوس بھی ہوئے کہ ہماری تو اتنی عمریں ہے نہیں، 60 سال 70 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی جو عمریں ہوں گی 70 و 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی۔ ہاں جس کو 70 کے بعد مل جائے اور عمر تو وہ سمجھو بونس میں چل رہا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ باقی 60-70 کے درمیان بندہ چلا ہی جاتا ہے اللہ رب العزت کے پاس۔ 70 کے بعد بونس مل رہا ہوتا ہے، وہ جس کے نصیب جس کو اللہ پاک دے دے۔ علامہ غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو 70 کے بعد عمر مل جائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور خوب عبادت کرے۔ تو اس رات کی جو عبادت ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہترین عبادت ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، تنزل الملائکہ اس میں اس رات میں لیلۃ القدر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ والروح سے مراد جبرائیل امین۔ جبرائیل علیہ السلام جب انبیاء علیہ السلام حیات تھے دنیا میں تو اس وقت وحی لے کر آتے تھے۔ جب دنیا سے انبیاء علیہ السلام تشریف لے گئے تو اس کے بعد جبرائیل امین کا آنا بند ہو گیا۔
اب صرف جبرائیل امین اپنی پوری جماعت کے ساتھ، بلکہ ایک روایت آتا ہے کہ 70,000 فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ زمین پر اترتے ہیں اور فرشتوں کے ہاتھ میں جھنڈیاں ہوتی ہیں۔ ایک جھنڈی وہ بیت اللہ شریف میں لگا دیتے ہیں، ایک جھنڈی روضہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا دیتے ہیں، ایک جھنڈی بیت المقدس میں لگا دیتے ہیں، ایک کوئی دور پر جھنڈی لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد جبرائیل امین اپنی پوری جماعت کے ساتھ، فرشتوں کی جماعت کے ساتھ پوری زمین پر پھیل جاتے ہیں، ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کی دعا کے ساتھ یہ فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس رات میں خصوصی طور پر جبرائیل امین زمین پر اترتے ہیں اور یہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو فیصلے شب برات میں ہوئے تھے وہ فیصلے لے کر آتے ہیں اور فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، تو سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ پھر جبرائیل امین اور ان کی پوری جماعت طلوع فجر تک رہتی ہے، اور طلوع فجر تک جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں سلامتی والے فیصلے ہوتے ہیں، اچھے فیصلے ہوتے ہیں، طلوع فجر تک یہ برقرار رہتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ 7 راتوں کو جو ہے نا، لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 7 راتوں میں تلاش کریں، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، ان 7 راتوں میں تلاش کرو۔ اب زیادہ جو راجح قول ہے وہ 27 کا ہے، کنفرم نہیں ہے، لیکن زیادہ راجح قول یہ ہے کہ 27 کو شب قدر ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم لیلۃ القدر کو پا لیں تو ہمیں اس میں کیا دعا مانگنی چاہیے، کیا کام کرنے چاہیے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی لیلۃ القدر کو پا لیں اس میں یہ دعا پڑھا کریں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ جس کو عربی عبارت نہ آتی ہو تو اردو میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس رات کے اندر سورۃ الملک ہے، اس کو آدمی پڑھے۔ سورۃ الملک کے بارے میں آتا ہے کہ جو آدمی روزانہ نماز عشاء کے بعد اس کو پڑھ لے گا، سورۃ الملک کو، مرنے کے بعد یہ سورت اس وقت تک اس کو نہیں چھوڑے گی جب تک یہ اپنے پڑھنے والے کی بخشش نہ کروا لے، یعنی عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھتی ہے اور جہنم کے عذاب سے بھی۔ سورۃ الملک 30 آیتوں کی سورت ہے، یہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو یاد کر لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس دل میں تھوڑا سا حصہ بھی قرآن کا محفوظ نہ ہو، کالبیت الخرب، وہ ویران گھر کی طرح ہے، اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے۔ تو ہمیں چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہونی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ہے، ہم 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ نکال لیں، پہلے ناظرہ سیدھا کر لیں، پھر اس کو زبانی یاد کر لیں، کوئی مشکل نہیں۔ اسی طریقے سے اس رات کے اندر سورۃ الزلزال ہے، اس کے بارے میں آتا ہے سورۃ الزلزال جو پڑھتا ہے اس کو آدھے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اس رات میں سورۃ الاخلاص پڑھ لیں، 3 مرتبہ جو سورۃ الاخلاص پڑھ لے گا اس کو پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ بھائی رات کو سوتے ہوئے 1000 آیت پڑھ کے سویا کرو، بہت زیادہ ثواب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اتنی زیادہ کون پڑھے گا 1000 آیتیں؟ آپ نے فرمایا کہ سورۃ التکاثر پڑھ لو، گویا کہ تم نے 1000 آیتیں پڑھ لی۔ سورۃ التکاثر تقریباً 4 سے 5 آیتیں ہیں، زیادہ لمبی بھی نہیں ہے۔ اتنی سی صورتیں یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ رات کو ایسے ابھی کام بھی کر لو، ساتھ ہی پڑھتا رہنا۔ تو
جتنی طاقت رہتے ہیں ہمیں اپنی عبادت کرے، ہو سکتا ہے کہ اس میں ليلة القدر ہو ہمیں نصیب ہو جائے۔ اسی طریقے سے جس کو رزق کی پریشانی ہو، نوکری نہ لگ رہی ہو، کاروبار نہ چل رہا ہو، تو اس کے لیے علماء کرام نے مجرد تجربہ شدہ وظیفہ ہے، قرآن و حدیث سے کی ثابت نہیں ہے، تجربہ شدہ آزمودہ ہے۔ 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد سورۃ قریش پڑھنا، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، اس کے بعد 7 دفعہ سورۃ قریش پڑھ لیں۔ اس سے جو ہے نا رزق میں برکت بھی ہوگی، نوکری نہیں لگ رہی نوکری بھی لگ جائے گی، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ اسی طریقے سے قرضہ نہیں اتر رہا، کسی کے اوپر قرضہ ہے بہت زیادہ، تو سورۃ الضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز کا قرضہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بات کو مختصر کر رہا ہوں میں، اس رات میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی، لیکن لیلۃ القدر کتنی بڑی رات ہے، 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ہے اس میں، تو کچھ لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ یاد رکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہوں پر ڈٹ جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا انسان خطا ہوگی پھر نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، انسان توبہ کرتا ہے۔ ایک یہ کہ بندہ گناہ کر رہا ہے، ڈھیٹ بن گیا، اس پر ڈٹ گیا، اب اس بندے کے لیے خطرہ ہے کہ وہ اسلام سے ہی نہ نکل جائے، مرتد نہ ہو جائے۔ اس لیے کہتے ہیں نا علماء اور اللہ والوں سے آدمی جڑ کر رہے، بیانات میں بیٹھتا رہے، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا بیٹری جب چارج ہوتی رہتی تو گاڑی چلتی رہتی ہے، بیٹری ڈاؤن ہو گئی گاڑی بند ہو جائے گی، چلے گی نہیں۔ تو حدیث پاک میں نا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان کیا ہے؟ امید اور خوف کے درمیان کا نام ایمان ہے۔ انسان ایمان کے ساتھ امید کے ساتھ عمل بھی کرتا رہے اور اللہ سے ڈرتا بھی رہے کہ یہ میرا عمل مردود نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ کچھ لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی، میں ذکر کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر شرابی ہے، جو مستقل شراب کا عادی ہو، تو ایسے آدمی کی بخشش نہیں ہوگی۔ ہاں شراب چھوڑ دے، پکی توبہ کر لے، اللہ معاف فرمانے والے۔ اور ہاں اپنی مجلس میں معاشرے میں دیکھیں کہ دائیں بائیں اگر ہم خود شراب نہیں پیتے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمارے ارد گرد کچھ لوگ رہ رہے ہیں، وہ بھی مسلمان تو ہے نا، انسانیت کی خاطر ہم ان کو جو ہے دعوت دیں، ان کی بھلائی کا سوچیں، ان کو سمجھائیں، ان کے لیے دعائیں کریں، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کا نافرمان ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی، تو اگر کوئی آدمی ماں باپ کا نافرمان ہو، ماں باپ سے معافی مانگے، ان کو راضی کر لے، اگر دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے اصالہ ثواب کرتا رہے، انشاءاللہ العزیز کا نام فرما برداروں میں لکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر مشرک ہے، جن کا عقیدہ درست نہ ہو، شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے زانی بدکار، ایک تو یہ ہے نا کہ جوانی میں آدمی گناہ کرے، اس کے نقصانات الگ ہیں، اس کی وعیدیں الگ ہیں۔ اب وہ کرتے کرتے اللہ کی پناہ اگر بوڑھا ہو گیا پھر بھی اس کی عادت نہیں چھوٹ رہی تو سمجھ لو اس کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہے۔ اللہ کی پناہ، ہمارے حضرت جی کی فقہ نصرتی صاحب برکات عالیہ نے لکھا کہ ایک آدمی میری مجلس میں آیا 80 سال کا، اور حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت اس عمر میں بھی میرے اندر جو ہے نا جو خواہشات ہیں وہ 40-30 سال کی عمر والی ہیں، 80 سال میں بھی مجھے آنکھوں پہ کنٹرول نہیں ہے۔ یہ عادات جو ہے یہ مرتے دم تک انسان سے چھوٹتی نہیں ہے، تو انسان اپنے اوپر کنٹرول کرے، آنکھوں کو کنٹرول کرے، بد نگاہی سے بچائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو پاکیزہ زندگی